صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 ہم پڑھ رہے تھے کہ اس آیت کریمہ میں پروردگار نے غزوہ بدر میں قید ہونے والے جو قیدی تھے ان کے متعلق مسئلہ بیان فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ لیا کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے سورہ محمد میں حکم نازل ہو چکا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب فاذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها، کہ ایمان والو جب تمہارا ٹکراؤ مشرکین کے ساتھ ہو، تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہو، فضرب الرقاب، تو پھر تم ان کی گردنیں مارو، فَإِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، جب اچھی طرح تم ان کو کچل ڈالو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو پھر تم ان کو مضبوط باندھو، یعنی ان کو قید کر لو۔ قید کرنے کے بعد فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تو احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، یہ اختیار دے دیا گیا تھا۔ اب اسی اختیار کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں صحابہ سے کہ کیا کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے یا اسی طریقے سے ان کو فری میں چھوڑ دینا ہے، فدیہ لینا ہے، یا اور جو اختیار ہے کہ ان کو قتل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ مشورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ کل ہم پڑھ چکے کل والے درس میں کہ جب کوئی قیدی قید ہو کر آ جائے، اس کے بعد اسلامی قانون کے مطابق اس بات کا اختیار ہے کہ اس کو اگر ویسے ہی احسان کر کے چھوڑنا چاہیں تو احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر کوئی فدیہ لے کر چھوڑنا چاہیں تو فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر فدیے میں یہ ہے کہ یا تو مسلم قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کیا جائے کہ ہمارے قیدی ان کے پاس ہوں، ان کو چھڑا لیا جائے، ادھر سے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور یا یہ کہ کچھ روپیہ پیسہ لے کر اور پھر ان کو چھوڑا جائے۔ اور ایک چوتھا حکم یہ ہے کہ جو ان میں سے زیادہ سرکش ہوں تو ان کو تہ تیگ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ جو زیادہ سرکش ہوں اور خطرہ ہو کہ یہ بار بار حملہ کریں گے، بار بار پریشان کریں گے، تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے پانچواں اختیار یہ ہے کہ ان کو نہ تو چھوڑا جائے اور نہ قتل کیا جائے، بلکہ ان کو اپنے معاشرے کا حصہ بنا لیا جائے، بانٹ دیا جائے، اور اپنے گھروں میں ان کو لایا جائے اور اپنے ساتھ ان کو رکھا جائے، یعنی غلام اور باندی بنا کر، اور بعد میں پھر ترغیب دی گئی کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اور اس طریقے سے بھی کیا گیا، اور جو مسلمانوں کے گھروں میں آئے قید ہو کر، اس طریقے سے ان کے ساتھ مسلمانوں نے وہ برتاؤ کیا کہ وہ چند ہی دنوں میں ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کو کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، ان کو پہناتے تھے، خود ننگے رہتے تھے۔ اس طرح کا برتاؤ ان کے ساتھ کیا کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ مسلمان ہو گئے، زیادہ دیر تک وہ کفر پر باقی نہیں رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 5 اختیارات ہیں ان کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اپنے مزاج کے مطابق کہ ان میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار ہے، اس کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، وہ اس کو قتل کر دے۔ میرے بھائی زید بن خطاب کو میرے حوالے کیا جائے، اس کی گردن میں اڑاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور آپ کے بھتیجے عقیل، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جائے، آپ ان کی گردن اڑائیں گے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا جائے، وہ اپنے بیٹے کی گردن کو اڑائیں گے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رائے چاہی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، احسان کر کے چھوڑ دیں یا کچھ لے کر فدیہ وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔
تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق ہو جائے اور یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانے والے بن جائیں، اور جو ان سے ہم فدیہ لیں گے اس کے ذریعہ سے ہم ہتھیار وغیرہ خریدیں گے تو اپنے آپ کو مضبوط کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو سب لوگوں نے پسند کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اور اسی کے مطابق آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ لیکن اللہ کے یہاں زیادہ جو قبولیت والی رائے تھی اور زیادہ جو پسندیدہ رائے تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اسی پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور ان میں تنبیہ کی کہ تمہیں دنیا کے مال و دولت کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے، آخرت کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق نہیں ہے یہ بات ان يكون له اسرى کہ ہوں آپ کے لیے قیدی، آپ کے پاس قیدی ہوں، حتى يسخن في الارض یہاں تک کہ آپ زمین میں ان کو کچل ڈالیں، یعنی جو دشمن ہے دشمن کو آپ کچل ڈالیں۔ اور کچلنے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو۔ یہ وہ اس رائے کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن صحابہ نے یہ رائے دی تھی کہ اگر ہم ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑیں گے تو ان کی جان بچ جائے گی اور ہو سکتا ہے ان کو ایمان نصیب ہو جائے، اور ان سے جو ہم فدیہ لیں گے اس کے ذریعہ سے ہم ہتھیار وغیرہ خریدیں گے، اپنے آپ کو مضبوط کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کے سامان کو چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اللہ تمہاری آخرت کو سدھارنا چاہتا ہے۔ اگر ان کو اچھے طریقے سے ماری جاتی، ان کو قتل کر دیا جاتا تو پھر آگے ان کی ہمت نہ ہوتی دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ اور یہ بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی، اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو اگلے سال 70 مسلمان شہادت کا درجہ پائیں گے، شہید ہوں گے، اور اگر ان کو نہیں چھوڑا، ان کو قتل کر دیا گیا، پھر مسلمان شہید نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان کو ہمت ہی نہیں ہوگی کافروں کو کہ وہ دوبارہ پلٹ کر حملہ کریں۔ لیکن جب ان کو چھوڑ دیا گیا اس کے بعد پھر کافروں کی ہمت بڑھ گئی، اور اگلے سال انہوں نے پلٹ کر جب حملہ کیا غزوہ احد کے موقع پر، تو اس وقت پھر 70 مسلمان شہادت کا درجہ پا جاتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ نے بیان فرمایا واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کو چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا، سبقہ جو پہلے سے طے شدہ تھا، جو پہلے سے طے شدہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوشتہ نہ ہوتا، لکھا ہوا نہ ہوتا، سبقہ جو پہلے سے طے تھا، لمسکم فیما اخذتم، لمسکم فیما اخذتم، تو تم کو پہنچتا اس چیز کی وجہ سے جو تم نے لیا، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ معاملہ نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے تم نے جو ان سے فدیہ لیا اس فدیے کے سبب بڑا عذاب پہنچ جاتا، لیکن پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اور اللہ نے اختیار دے دیا تھا کہ چاہے تو ان کو کچل لو اور چاہے ان کو احسان کر کے چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ یہ جو اختیارات دے دیے گئے ہیں یہ بات گویا پہلے سے لکھی ہوئی تھی، تو آپ نے جو کام کیا یعنی ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کیا ہے، یہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے، صرف ایسا ہے کہ پسندیدہ یہ نہیں تھا، پسندیدہ وہ دوسری رائے تھی، یہ پسندیدہ نہیں تھی، لیکن اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ تو پہلے سے جو اختیار لکھ دیا گیا تھا اس وجہ سے عذاب سے بچ گئے۔ اگر پہلے سے اختیار نہ دیا ہوتا اور اب جو ہے وہ آپ اس طرح کا فیصلہ کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا۔ ایک بات یہ بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ یہ جو کہا گیا اگر پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، کون سی بات لکھی ہوئی نہ ہوتی؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ بات ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے لوح محفوظ میں کہ جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی ہے
اب یہ چاہے کچھ بھی کریں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ان کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا عذاب ان کے اوپر نہیں آیا، کیونکہ یہ رائے دینے والے کون تھے؟ بدری تھے، رائے دینے والے بدری تھے، اور رائے وہ تھی جو اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں تھی، تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہونی چاہیے تھی، لیکن پکڑ نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدری تھے، اور بدریوں کے بارے میں پہلے سے ہی بات طے شدہ ہے کہ یہ چاہے کچھ بھی کریں اب ان سے باز پرس نہیں ہوگی اور ان کو سزا نہیں دی جائے گی، اس لیے عذاب ان کے اوپر نہیں آیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اور ایک رائے وہ پہلے والی ہے کہ لولا کتاب من اللہ سے مراد وہ آیت ہے جو سورہ محمد میں نازل ہو چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے قیدیوں کے بارے میں۔ اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو پھر عذاب آ جاتا۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے لکھا ہوا طے کیا ہوا نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم، تو تم کو پہنچ جاتا اس چیز کی وجہ سے جو تم نے لیا، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جب اللہ کی طرف سے یہ عتاب آیا، اب مسلمان ڈر گئے کہ جو فدیہ ان سے لیا ہے یا جو مال غنیمت لیا تھا، اب اس کا استعمال ہمارے لیے درست ہوگا یا نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے لمسکم فیما اخذتم، جو تم نے لیا اس کی وجہ سے تم کو بڑا عذاب پہنچ جاتا، تو اب اس کو استعمال کر سکتے ہیں نہیں؟ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اس پر اللہ نے اگلی آیت نازل کر کے حکم دیا کہ اب جب لے لیا ہے اب اس کو استعمال کر سکتے ہو، یہ حلال ہے تمہارے لیے اور طیب بھی ہے۔ دو لفظ استعمال کیے، ایک حلال اور ایک طیب۔ حلال کا مطلب ہے وہ چیز جو شریعت کے اندر جس کا استعمال جائز ہے، شریعت میں جس چیز کا استعمال جائز ہے اس کو حلال کہتے ہیں، اور طیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا کوئی حق متعلق نہ ہو، اس کو طیب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بکری حلال ہے، مرغی حلال ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہو، چوری کر کے لے آئے مرغی تو حرام ہو جائے گی۔ حلال تو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن طیب نہیں ہے۔ چوری کی مرغی، چوری کی بکری یہ طیب نہیں ہے، حلال ہے، شریعت نے اس کا کھانا حلال کیا ہے، تو اپنی ذات کے اعتبار سے یہ حلال، لیکن چونکہ یہ چوری کر کے لائی گئی ہے، چھین کر لائی گئی ہے، غصب کر کے لائی ہے، تو یہ طیب نہیں ہے، پاک نہیں ہے، بلکہ ناپاک ہے، اور جب ناپاک ہے تو اب اس کا کھانا حلال اور جائز نہیں ہوگا اپنی ذات کے اعتبار سے، اگرچہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو اللہ فرمانے کی جو مال غنیمت تم لے کر آئے ہو اس کا استعمال تمہارے لیے جائز، یہ حلال ہے، اس کے ساتھ ہی اب یہ طیب بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کا کوئی حق متعلق نہیں ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو تم کھاؤ اس میں سے جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، حلالا طیبا، حلال ہونے کے طور پر، طیباً اور پاک ہونے کے طور پر، یا حلال اور پاک سمجھ کر، حلال اور پاک سمجھ کر تم اس کو کھاؤ، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فَكُلُوا، تو تم کھاؤ، مما، اس میں سے، غنیمتم، جو تم نے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا ہے، حلالا طیبا، پاک اور طیب، یہ حلال اور طیب یعنی پاک سمجھ کر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، جیسے اب ڈر رہے ہو اسی طرح آگے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم، آپ کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے قبضے میں ہیں، جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرى، قیدیوں میں سے، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ نے جان لیا تمہارے دلوں میں خیر کو، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر کو جان لیا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تم کو دے دے گا وہ بہتر اس سے جو تم سے لیا جا رہا ہے۔
جس وقت فدیے کا حکم دیا گیا کہ سارے قیدی فدیہ لائیں، اور فدیہ کتنا مقرر کیا گیا؟ ایک آدمی کا 400 درہم مقرر کیا گیا کہ 400 درہم دے دو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا کچھ سکھا دو، اسی کے بدلے میں تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شاعر تھا جو گرفتار ہو کے آیا تھا، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ حملہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں آؤ گے ہمارے خلاف؟ اس نے وعدہ کیا میں دوبارہ آپ کے خلاف نہیں آؤں گا اور کسی کا ساتھ آپ کے خلاف نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ احد میں پھر آ گیا وہ، تو معاہدے کی اس نے خلاف ورزی کی، اور جب احد میں آ گیا پھر گرفتار ہو گیا۔ جب گرفتار ہوا پھر کہنے لگا مجھے چھوڑ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ اب اس کو قتل کروا دیا گیا تھا غزوہ احد کے موقع پر جب وہ گرفتار ہو گیا۔ تو اس طرح کچھوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ لیے ہوئے بھی چھوڑ دیا۔ آپ کے داماد ہیں ابو العاص ابن ربی، جو کافروں کے ساتھ آئے ہیں، بعد میں جا کر سن 6-7 ہجری میں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنے گھر سے فدیے کے لیے کچھ منگوایا، تو ان کی بیوی حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہار بھیج دیا، گلے کا ہار بھیجا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی، یہ ہار ماں نے بیٹی کو دیا تھا اور بیٹی نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے یہی بیچ دیا۔ اگر اجازت ہو تو میں اس کو واپس کر دوں، واپس بھیج دوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اس کو واپس دے دیجئے۔ آپ نے وہ واپس کر دیا، تو ابو العاص ابن ربی کو بھی گویا فری میں مفت میں ہی چھوڑ دیا گیا، رہا کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فدیہ ادا کرو، اپنا بھی اور اپنے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ دو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی رضی اللہ نہیں بنے ہیں، آپ کے چچا ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس وقت تو تمہارے پاس یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ گھر کے فلانے کونے میں جو آپ نے اور آپ کی بیوی ام فضل دونوں نے مل کر دبایا تھا، دفن کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات کہی تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا آپ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ میرے اور ام فضل کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا ہے۔ پھر وہ منگوایا گیا اور پھر 400 درہم اپنے دیے، 400 درہم عقیل کے دیے۔ تو جب یہ لوگ فدیہ دے رہے تھے تو ان کے دلوں پر بڑا بھاری گزر رہا تھا اور آپس میں چینی گوئیاں کر رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے اور ابھی ہم سے پیسے لے کر ہمیں چھوڑا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ ہم بھی اسلام کے سائے میں آ جائیں۔ یہ باتیں بھی کہہ رہے تھے۔ اس پر قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ جان لے گا تمہارے دلوں میں خیر کو، بہتری کو، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تعالیٰ تم کو دے دے گا اس سے بہتر جو تم سے لیا جا رہا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف بھی کر دے گا، اس سے بہتر بھی دے گا اور معاف بھی کر لے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فدیہ دیا، اگرچہ دل پر بڑا بھاری گزر رہا تھا، چلے گئے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا اور بحرین فتح ہوا، تو وہاں سے 1,00,000 درہم مال غنیمت کے طور پر آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے باہر ڈھیر لگوایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضرورت مند تھے ان کو دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت عباس آگے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بہتری کو جان لے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، قرآن نے تو یہ کہا ہے اور اللہ نے جو وعدہ کیا وہ بالکل سچا ہے، جتنا اٹھا سکتے ہو اس میں سے اٹھا لو۔ حضرت عباس بڑے لمبے جسم والے تھے اور ایک بڑا کمبل اوڑے ہوئے تھے، وہ کمبل بچھایا، اس میں بھرنے لگے، اتنا بھر دیا کہ گٹھری جب باندھی اٹھانے لگے، خود اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ ذرا اٹھوا دیجئے، کسی کو کہیے کہ کوئی اٹھا دے، تو آپ نے فرمایا نہ، کسی کو نہیں کہوں گا۔ کہا آپ خود تھوڑا سا سہارا دے دیجئے اور میرے سر پر اسے رکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہ، اتنے کی اجازت ہے جتنا خود اٹھا کر لے جا سکتے ہو۔ پھر اس میں سے کچھ نکالا، اٹھانے لگے، پھر نہیں اٹھا پائے، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو نکال دیے میں نے اس میں سے، اب بھی نہیں اٹھا پا رہا ہوں، کسی کو کہیے۔ آپ نے فرمایا نہ، جتنا خود اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھا کے لے جاؤ۔ پھر کچھ اور کم کیا اور اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا اور لے کے جا رہے تھے۔ روایت میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کتنے حریص ہیں، کتنے حریص ہیں۔ تو جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ تم کو اس سے بہتر بھی دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اور جن نے ایمان قبول کیا تھا سب کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عطا کیا اور سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اکثریت ایسی تھی ان قیدیوں میں سے کہ جن کو بعد میں ایمان نصیب ہو گیا، اکا دکا کو چھوڑ کر اکثر کو ایمان نصیب ہو گیا۔ تو جو ان سے فدیہ لیا گیا تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ ترغیب دی گئی کہ آج تم نہیں مان رہے ہو، اگر اب بھی موقع ہے مان جاؤ گے تو جو آج تک ہوا ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ان کو گویا ایمان لانے کی ترغیب اس آیت کے اندر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔